السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم اس محفل میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلا شعر ہے، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی انا گیر بھی تھا۔ تاخیر کا مطلب ہوتا ہے دیر، اور باعث تاخیر دیر کی وجہ۔ انا گیر کہتے ہیں وہ جو باغ تھام لے، روک دینے والا، کسی کام سے منع کر دینے والا۔ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو جب کسی کو جانے سے روکنا ہوتا تھا تو وہ اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا تھا کہ صاحب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ تو مرزا غالب نے انا گیر اسی لیے استعمال کیا ہے۔ اس میں بات کر رہے ہیں اپنے محبوب سے، تو کہتے ہیں کہ آپ کے آنے میں دیر ہو گئی، مگر اس دیر کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونا چاہیے۔ آپ کی سواری بھی بہت وقت پر تیار ہو گئی تھی، اور آپ ہمیشہ جو وعدہ کرتے تھے وقت کا اس پر آ بھی سکتے تھے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے آپ کی باغ تھام لی، اور آپ کے آنے میں رکاوٹ کا باعث یہی بات بنی، اور اسی کشمکش میں آپ کو دیر ہو گئی۔ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو کسی یا کوئی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، مگر کوئی انا گیر بھی تھا، تو اس سے مراد ان کی غیر ہے۔ غیر جیسے عموماً شاعر اپنا رقیب بھی کہتے ہیں، تو وہ محبوب سے ذرا طنزیہ لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ تو وقت پر آ رہے تھے، لیکن عین وقت پر آپ کے جو گھوڑا تھا اس کی لگامیں کسی نے تھام لی، اور اس لیے جو اس کی آپ کے دیر کے آنے سے کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو رقیب نے راستے میں روکنے کی کوشش کی تھی۔ اگلا شعر ہے، تم سے بیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبۂ خوبی تقدیر بھی تھا۔ اس میں گلہ جو ہے وہ کہتے ہیں شکوہ کرنے کے، تو آپ جانتے ہیں، اور بیجا کا مطلب ہوتا ہے فضول، بیکار، اور شائبہ کا مطلب ہوتا ہے شک یا شبہ ہونا یا ملاوٹ ہونا کسی چیز میں۔ تو وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اس کا گلہ شکوہ تم سے کروں تو یہ بالکل ایک بیکار سی بات ہوگی، اور بالکل ہی بے موقع سی بات ہوگی، کیونکہ میرے محبوب تم میری تباہی کی وجہ نہیں تھے، بلکہ اس میں میری قسمت کی خوبی بھی کار فرماتی۔ خوبی سے مطلب ان کا تنظم کہا ہے، اصل میں تو یہ قسمت کی خرابی ہی اس کو کہیں گے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یہ تباہی تو میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور میں تم سے اپنی تباہی کا کیا گلہ کروں، یعنی تمہارے عشق میں، تمہارے پیار میں، تمہاری محبت میں میں جس طرح خراب ہوا اور میں جس طرح برباد ہوا، تو وہ اس کا سبب میں تمہیں نہیں سمجھتا، چونکہ میری تقدیر ہی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے اس طرح برباد ہونا ہے اور تباہ ہونا ہے، تو میں تمہیں اس کا کوئی الزام نہیں دے رہا ہوں۔ بظاہر تقدیر کی خوبی یہاں ایک طنز کے طور پہ استعمال کی، ایک ٹونٹ کر رہے ہیں وہ، اور ویسے بھی شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی تباہی کے دو سبب بتا رہے ہیں، ایک محبوب اور دوسرا تقدیر، لیکن شاعر کی توجہ دونوں میں سے تقدیر کی طرف زیادہ ہے۔ وہ حالانکہ ان کا محبوب ہی ان کی اس تباہی کا باعث ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کو اس کا الزام نہیں دینا چاہ رہے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ جی یوں سمجھ لیں کہ میری جو تقدیر تھی اس میں اسی طرح کا یعنی بربادی اور تباہی لکھی ہوئی تھی، تو اے میرے محبوب آپ اپنا دل نہ میلا کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو میں آپ کو تباہ اور برباد دکھائی دے رہا ہوں وہ آپ سے اگر اس کا گلہ کروں تو یہ غلط بات ہوگی۔ شعر دیکھیے کہ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ اس ذرا تھوڑا سا یہ الفاظ شاید آپ کو عجیب لگ رہے ہوں گے، کیونکہ آج کل کی اردو میں تو یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہوتے بالکل، اور یہ آپ کو صرف جو غالب جیسے اساتذہ ہیں
جو استاد ہیں شاعری کے، یعنی اگلے زمانے کے، جو گزرے ہوئے زمانے کے، ان کے اشعار میں آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن ہم آپ کو فکر نہ کریں، ہم آپ کو ان کے معنی ابھی بتا دیتے ہیں۔ فتراک کہتے ہیں شکار بند کو۔ اب شکار بند کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کی زین سے بندھے ہوئے چمڑے کے تسمے، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ شکار کرتے تھے تو وہ اس میں شکار کو باندھنے کے لیے وہ اس کے گھوڑے کے جو تسمے ہوتے تھے ان کو فتراک انہوں نے کہا ہے، کہ یہ فتراک جو ہے یہ اس کو انہوں نے فتراک کہا ہے۔ اور نخچیر کہتے ہیں شکار کو۔ تو وہ اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو یاد نہ ہو تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے ایک مرتبہ جو کسی کو شکار کیا تھا اور وہ آپ کے شکار بند میں بندھا ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو مجھے فراموش کر دے، اور اگر فراموش کر گیا ہو تو میں اتنا بتا دوں کہ شکار بند میں جو شکار بندھا ہوا تھا وہ میں ہی تھا۔ شعر میں اصل میں دو باتیں خصوصیت سے قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ بتانے کے سلسلے میں بہت واضح کر دیا کہ پہلے بھی محبوب کی طرف سے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے شکار کر کے فتراک میں باندھ کر لایا گیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ ظلم و ستم سہ لینے کے باوجود محبوب نے مجھے فراموش کر دیا تو یہ بھی ظلم ہی ہوگا۔ اچھا شعر ہے، چلیے آپ کو اب اس کا اگلے شعر پر آپ سے بات کرتے ہیں۔ قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گراں باری زنجیر بھی تھا۔ وحشی جو وحشت میں ہو، جو اپنے عشق کا اظہار وحشت کی طرف کر رہا ہو، عموماً تو وحشی ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کا تمیز اور تہذیب سے کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو۔ اور رنج گراں کہتے ہیں ایک ایسا غم جو کہ بہت بڑا ہو۔ تو کہہ یہ رہے کہ گراں باری مطلب بھاری ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تیری محبت کے دیوانے کو زنجیریں پہنا کر قید میں ڈال دیا، لیکن اس حالت میں بھی اسے تیری جو زلفیں تھیں ان کی یاد تازہ رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تیری زلفوں سے بندھے تھے تو وہ نرم تھیں، ان میں سے خوشبو آتی تھی اور وہ ہمیں تجھ سے بہت قریب رکھتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ زنجیر کے بھاری ہونے کی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی۔ قید، وحشی، زلف، زنجیر کی جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے جو مناسبت ہے، اس کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ جو بات دیوانگی یا پاگل پن کا باعث تھی اس کے لیے قید ہونا پڑا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر کوئی نئی چیز ہوئی تو صرف یہ ہے کہ زنجیر کا بوجھ ہمارے اوپر پڑ گیا۔ اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ لائق تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملنا ہی ملنا چاہیے تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے محبوب کو اس کے کمال حسن کی وجہ سے یوسف کہہ دیا، اور اس پہلو کا خیال نہیں کیا، یعنی یہ بات مجھے یاد نہیں رہی کہ حضرت یوسف مصر پہنچے تھے تو عزیز مصر نے انہیں غلام کی حیثیت میں خریدا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے برا نہ مانا اور خیر گزری۔ اگر وہ ناراض ہو جاتے اور بگڑ بیٹھتے تو یقیناً میں سزا پانے کے قابل تھا۔ شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا محبوب حسن میں حضرت یوسف سے بڑا ہوا ہے، اگر وہ کمتر سے تشبیہ دینے پر بگڑ جاتا تو پھر میں سزا کا مستحق تھا۔ شعر ہے کہ دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا۔ ولے کا مطلب ہوتا ہے لیکن، اور نالا کہتے ہیں رونے کو، پیٹنے کو، فریاد کرنے کو۔
اور طالب کہتے ہیں جو کوئی چیز چاہتا ہو، اور تاثیر کا مطلب ہوتا ہے اثر، یعنی کہتے ہیں کہ وہ روتا پیٹتا بھی تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے رونے پیٹنے کا جو اثر ہے وہ محبوب پر ضرور ہو۔ تو کہتے ہیں کہ غیر کو دیکھ کر میرا کلیجہ کیوں ٹھنڈا نہ ہو، وہ میری طرح آب و فغاں کرنے لگا ہے، یعنی رونے پیٹنے لگا، لیکن اس میں کوئی تاثیر نہیں تھی، کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ اس کا عشق میری طرح سچا نہیں تھا، اور صرف ہوس جو تھی وہ اس کے سارے کاموں میں کار فرما تھی۔ یعنی ہم تو محبوب سے روح کی محبت کرتے ہیں، اور وہ محبوب سے اس کے جسم کی محبت کرتا تھا، یعنی اس کو ہوس تھی۔ تو اس کی آہ و فغاں کو بے اثر دیکھ کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور ہم یہ سمجھ گئے کہ وہ سچے عاشق کے طور طریقوں کی نقل کر کے ان کا درجہ پا نہیں سکتا، لہذا اس سے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اور یہی وجہ کلیجے کی ٹھنڈک اور دل کے اطمینان کا باعث ہے۔ بہت اچھا شعر ہے بھائی، واہ واہ۔ اگلا شعر دیکھیے کہ پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ عیب کہتے ہیں خرابی کو، اور رکھیے نہ فرہاد کو نام، رکھیے نہ فرہاد کو نام کا مطلب ہے کہ آپ فرہاد کو الزام نہ دیجیے، اور جواں میر کا مطلب ہے جو جوانی ہی میں مر جائے، یعنی جواں مرگ جسے کہتے ہیں وہ، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فرہاد نے تیشہ چلانا اپنا پیشہ بنا لیا تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ خواتین و حضرات، یہ کئی جگہ غالب نے بھی استعمال کیا ہے، اور جو پرانے شعراء ہیں، جو ہمارے کلاسک اردو کے جو قدیم پرانے شعراء ہیں، آپ نے ان کے کلام میں بھی اکثر فرہاد کا نام پڑھا ہوگا، فرہاد کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اصل میں ان سارے شاعروں کا اشارہ جو ہے وہ شیریں فرہاد کے مشہور عشقیہ قصے کی طرف ہے، کہ کیسے فرہاد نام کا ایک آدمی شیریں نام کی ایک عورت سے محبت کرتا تھا، لیکن پھر وہ شیریں کو نہیں پا سکا، اور شیریں کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ تو جب جو شیریں کے شوہر نے شیریں کو بہت زیادہ بے قرار بے چین دیکھا تو اس نے کہا، فرہاد کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، اور کہا کہ اگر فرہاد فلاں پہاڑ سے ہمارے محل تک دودھ کی نہر نکال کر لائے تو ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ خیر وہ لمبا قصہ ہے، فرہاد کو بیچارے کو شیریں بہرحال نہیں مل سکی، اور فرہاد مر گیا۔ تو اسی کا تذکرہ اکثر شعراء اپنے شعروں میں کرتے ہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ بھئی فرہاد کو الزام کیوں دیتے ہو بیچارے کو؟ تو اس نے تو ایک بڑی مردانہ شان کے ساتھ جوانی میں انتہائی لاپرواہی سے اپنے محبوب پر جان قربان کر دی۔ تو کہتے ہیں غرض کہ وہ جواں مرگ بھی ہمارے ہی یعنی ساتھیوں میں شامل تھا، جنہوں نے عشق کو دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اب شعر دیکھیے کہ ہم تھے مرنے کو کھڑے، پاس نہ آیا نہ سہی، آخر اس شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا۔ شوق انہوں نے یہاں پر کہا ہے اپنے محبوب کو، اور ترکش وہ تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر جو تیر چلانے والے تھے اپنے تیر رکھتے تھے، تیر رکھنے کا خول سمجھ لیجئے، تیر دان کہہ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو مرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور جان دے دینے میں ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن محبوب نے ہمارے پاس آنا بھی پسند نہیں کیا، آنا گوارا بھی نہیں کیا، اور اس کی تلوار ہماری زندگی کا فیصلہ اسی صورت میں کر سکتی تھی کہ وہ ہمارے قریب ہوتا، لیکن اگر اسے کسی وجہ سے ہمارے قریب آنا منظور نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، وہ دور سے ہمیں تیر کا نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن یہ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کے ترکش میں کوئی تیر بھی نہ تھا؟ دیکھیے، یہ اصل میں ترکش اور تیر اور تلوار، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ شعراء استعمال کرتے ہیں مثالوں کے لیے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے یا کوئی شاعر کسی سے محبت کرتا ہو تو اس کا محبوب ہر وقت اپنے ساتھ تیر کمان رکھتا ہو یا اس کے پاس تلوار ہو
یا آج کا دور ہے تو اس کے پاس کوئی بندوق ہو اور وہ اپنے محبوب کو قتل کرنے کی فکر کر رہا ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں تو شعراء صرف یہ مثالیں دیتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ہر وقت اپنے محبوب پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایک طریقے سے جان نہیں دے سکتے تو دوسرا طریقہ ہم محبوب کو خود بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے قریب نہیں آنا چاہتا تو پھر کچھ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ دور ہی دور سے ہمیں مار دے، بے وفا ہو جائے، کسی اور کا ہو جائے، ہماری محبت کو ٹھکرا دے، وغیرہ 10 باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بس اس کے کہتے ہیں کہ بس ہم یہ سمجھے کہ وہ اگر ہمیں قتل کر سکتا ہے تو اسی صورت میں کہ جب وہ ہمارے قریب ہو، ورنہ اگر وہ ہمیں قتل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، یعنی اس کے ترکش میں کوئی تیر ہے ہی نہیں۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ ناحق کا مطلب ہے بلا وجہ۔ اب اس میں پھر ایک مرتبہ آپ کو جیسے کہ جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہر انسان کے دونوں کندھوں پر اللہ میاں نے ایک ایک فرشتہ بٹھا رکھا ہے، جنہیں کہ منکر نکیر کہتے ہیں، اور وہ فرشتے ایک رجسٹر میں یا ایک کتاب میں وہ انسان کے سارے اعمال، اس کے سارے کام جو وہ 24 گھنٹے میں کرتا ہے یا جو زندگی بھر کرتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں، اور وہ سارا جو ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ قیامت کے دن اللہ میاں کے حضور میں پیش کر دیا جائے گا۔ فرشتے، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں۔ وہ ہر انسان کے دائیں بائیں مقرر ہیں اور اس کی نیکیاں یا بدیاں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس شعر کی بہت اچھی جو تشریح کی ہے وہ خواجہ حالی نے کی ہے کہ ہمارے جرم کے ثبوت کے لیے کسی کی شہادت یعنی کسی کی گواہی ہونی ضرور ہے، صرف فرشتوں کا لکھنا کافی نہیں ہے۔ خدا کے مقرر کیے ہوئے فرشتوں کے متعلق خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی چیز اپنے پاس سے لکھ دیں گے یا غلط لکھ دیں گے، لیکن غالب نے ذرا شوخی سے کام لے کر اس پورے معاملے کو جو ہماری آپ کی آج کل کی جو عدالتیں ہیں، جو کورٹس ہیں، ان کے مطابق کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری جو عدالتیں ہیں دنیا میں کوئی بیان اس وقت تک سچا نہیں مانا جا سکتا جب تک اس کے لیے ایسے گواہ یا وٹنسز موجود نہ ہوں جن کی گواہی جھٹلائی نہ جا سکے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، تو ان کے لکھے ہوئے اعمال ناموں پر خواہ مخواہ ہمیں پکڑا اور مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے، حالانکہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کے ثبوت کے لیے ہمارا بھی کوئی آدمی ان کے پاس ہونا چاہیے جس کے دستخط لکھے وٹنس پر لیے جاتے ہوں کہ بھائی یہ جو کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں یہ ٹھیک لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں، جو بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ تو ان کی اپنے پاس سے بھی ہو سکتی ہے، اور اسے ہم ثبوت نہیں مانیں گے۔ ایک شاعر کی شوخی ہے، آخری شعر ہے کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ کہتے ہیں اردو کے شعروں کو، اردو کے اشعار کو، اور اردو کو ریختہ اس لیے کہنے لگے کہ یہ مختلف زبانوں کے ملنے سے بنی ہوئی زبان ہے۔ یہ بات آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہوئی زبان ہے، جس میں زیادہ تر تو خیر الفاظ وہی ہیں جو ہندوستان کے الفاظ تھے، یعنی اس میں ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اور پنجابی بھی ہے، اور کئی ایسی زبانیں جو ہمارے ہاں پہلے سے ہزاروں سالوں سے بولی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایران سے آنے والے اور ترکستان سے آنے والے اور افغانستان سے آنے والے لوگوں کی ہندوستان پر حکومت رہی، تو وہ ان کی زبانوں کے الفاظ بھی اس میں ملتے چلے گئے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مختلف زبانوں کی سے مل کے بنی ہے، جیسے کوئی دیوار اینٹ مٹی سیمنٹ وغیرہ سے بنتی ہے، تو اردو بھی ہندی فارسی ترکی عربی وغیرہ زبانوں کے الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ تو یہ بہت فخریہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اے غالب، تم اردو شاعری کے اکیلے استاد نہیں ہو،
جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں شاعری کا ایک استاد میر تقی میر بھی تھا۔ میر تقی میر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اساتذہ میں، استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور غالب تک ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میر بہت بڑے شاعر تھے، اور ہم سے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کچھ میر کی غزلوں کی شرح بھی لگائی ہے، اگر آپ کو کبھی فرصت ہو تو وہ بھی دیکھیے گا، لیکن چونکہ ہمارے دوست زیادہ تر چاہتے ہیں کہ غالب کو سمجھا جائے، تو اس لیے یہاں پر آپ کو غالب کا کلام میر کے مقابلے میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو غالب کی جو ایک نکتہ نوازی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو یہ لوگ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ آپ اکیلے شعر نہیں کہتے، اگلے زمانے میں کوئی میر نام کا شاعر بھی شعر کہا کرتا تھا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے کچھ مطالب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید ہے کہ اب آئندہ جب کبھی بھی آپ اس غزل کو پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ غزل بہت اچھی طرح آ جائے گی۔ چلتے چلتے آپ سے ایک عرض اور کرنی ہے کہ ہم یہ بہت محنت سے آپ کے لیے یہ سارے سبق، یہ لیسنز تیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کہ آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے یقیناً فائدہ بھی انشاءاللہ اٹھاتے ہوں گے، لیکن ایک تو کمنٹس میں اس کے اچھے برے ہونے کے بارے میں بہت ہی کم لوگ ہیں، 3-4 ہوں گے بیچارے جو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح لائک کرنے والے ہمارے پاس بہت ہی کم ہیں، 1 یا 2 لوگ لائک کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ کہیں زیادہ 200 300 لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ مناسب سمجھیں اور آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اس میں طالب علموں کو، خاص طور پر وہ طلباء جو کہ اردو ادب میں پڑھ رہے ہیں، ان کے امتحان میں آنے والا ہے، ان کو اس کے پیپرز دینے ہیں، ان کو بھی اس سے کافی مدد ہمارے خیال میں مل سکتی ہے۔ اور وہ دوست جن کو غالب سے یا پرانی شاعری سے دلچسپی ہے، تو ان دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو جس جگہ پر وہ جس گروپ کے ممبر ہوں وہاں اس کو شیئر کریں، تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو بس آپ سے یہ چھوٹی سی ایک ارزاش کرنی تھی آخر میں، تو بس اب آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔